کچھ مخلصین جن کو اللہ نے اخلاص سے نوازا، اور اخلاص بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ایک بڑے عالم، ہمارے استاذ چارسادہ کہتے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بہت بڑے بڑے علماء کو خطوط لکھے اور یہ سوال کیا کہ اخلاص کیسے پیدا ہو، ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے اس کے لیے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں مختلف جوابات آئے میرے پاس، لیکن سب کا خلاصہ جب میں نے آخر میں سب کا نچوڑ اور خلاصہ نکالا وہ یہ تھا کہ اخلاص یہ نعمت الہی ہے، بس اللہ کے طرف سے ایک دین ہے، جس کو اللہ دے تو اس پر رحم ہوتا ہے۔ اخلاص تو ہر عمل کے قبولیت کا بنیاد ہے۔ تو ایک وہ انسان کہ اس کے عمل میں اخلاص معنی خالص اللہ کے لیے عمل ہے، اور وہ جو بھی دے، جس کو دے، جو بھی عمل کرے تو اتبع رضوان اللہ، وہ رضائے الہی کا پیچھے چلنے والا کہ بس مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اسے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، کہ یہی ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، بس رضائے الہی کے تلاش ہے۔ وہ ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، جہاد کرتا ہے، تبلیغ کا کوئی بھی عمل اس کا تو اس لیے نہیں کہ مجھے دنیا میں فراوانی ملے، مال ملے، اس سے یہ فائدہ ہوگا، کاروبار خوب چلے گا اور یہ ہوگا، ایسے کچھ نہیں، بس اللہ راضی ہو جائے۔ ایک وہ انسان ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ اس کا ہر عمل غضب کا ہے، وہ اس کا کاروبار وہ حرام کا ہے تو غضب الہی کو اپنے لیے لے لیتا ہے، وہ عبادات کی پرواہ ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے توحید دین کا کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یہ دونوں انسان برابر نہیں ہے۔ یہ قرآن ایک نظریہ سمجھاتا ہے اور یہ نظریہ رکھنا فرض ہے کہ دونوں برابر نہیں ہے، مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہے، دونوں کا عمل بھی برابر نہیں، جیسے رات اور دن ایک نہیں تو ایسے مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتا، جیسے مرد اور عورت برابر نہیں تو ایسے مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جیسے زہر اور تریاق برابر نہیں، زہر عذاب ہے اور تریاق اس کا علاج ہے، تو دونوں برابر نہیں، تو مومن اور کافر بھی برابر نہیں۔ جس طرح سانپ ہے، بچھو ہے، یہ چیزیں اور حلال جانور بکری ہے، اونٹ ہے، یہ برابر نہیں ہے، تو ایسے مومن اور کافر یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ صرف اس آیات میں نہیں، قرآن کے درجنوں آیاتوں میں یہ بیان ہے کہ مومن اور کافر کی زندگی بھی برابر نہیں، موت بھی برابر نہیں، اور اگلے عالم میں ان کا مقام الگ الگ ہے، ایک کے لیے دوزخ ہے، دوسرے کے لیے جنت۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل میڈیا پر اور ایک عالمی سازش کے تحت ایک سازش وحدت ادیان کے نام پر ہے کہ تمام ادیان کو ایک دین بنایا جائے، بس ہم سب ابراہیم کے ماننے والے ہیں، تو یہودیت، نصرانیت اور دوسرے مذاہب سے نفرت ختم کیا جائے، اسی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اس غلط فہمی کے شکار کچھ علماء بھی ہے، کچھ تو ان کے زرخرید ہے، اور کچھ غلط فہمی میں وہ وحدت ادیان کے شکار ہو جاتے ہیں کہ دین ایک ہی ہے، بس اصل دین اور یہودیت، نصرانیت، ان سے نفرت کو ختم کیا جائے، دنیا میں مذاہب کا نفرت ختم کیا جائے، تو یہ غلط ہے۔ صرف اسلام ہی مسلک ہے، یہودیت، نصرانیت کوئی مسلک نہیں، یہ یہود نصارہ نے خود بنایا ہے، سب انبیاء اسلام لے کے آئے تھے،
اور یہ نظریہ رکھنا کہ سب ایک ہے تو یہ کفری نظریہ ہے. سب ایک نہیں، مومن ہی اللہ کو پسند ہے، اور کافر تو اللہ کا دشمن ہے. تو دوست اور دشمن کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ یہ کہنا کہ انسانیت سے محبت کرنا ہے بس، تو یہ بھی اس سازش کا اثر ہے کہ انسانیت کے خدمت مقصد ہے بلا تفریق، یا انسانیت سے محبت رکھنا ہے بلا تفریق، تو یہ کفری باتیں ہیں. محبت تو صرف مومن سے رکھ سکتے ہو. قرآن نے سختی سے منع کیا ہے کہ کافر سے محبت نہیں رکھ سکتے، ان سے دوستی، محبت، تعلقات حرام ہے. ان کو دعوت دو، ان کو تبلیغ کرو، ان کے خیر خواہ ہے ہم ان کے خیر چاہتے ہیں کہ وہ جنت کے طرف جائے، ان کے لیے دوزخ نہیں چاہتے، لیکن محبت تو صرف مومن سے کرو گے. تو اس آیات میں یہ ذکر ہے کہ یہ نظریہ فرض ہے، دونوں برابر نہیں ہے.